بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، حافظ سرفراز خان ترین کی ایک تحریر ہے جس میں انہوں نے تبلیغی جماعت کے 100 سال کا تاریخ بیان کیا ہے۔ بہت دلچسپ معلومات ہے اور بہت مفید بھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن تھوڑا سا لینتھی ہے، اس لیے 3 یا 4 پارٹ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کا آغاز نومبر 1926 جمادی الاول 1345 میں ہوا۔ نومبر 2023 جمادی الاول 1445 تک اسلامی کیلنڈر کے مطابق تبلیغی جماعت کے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے تبلیغی جماعت کے قیام سے لے کر اب تک جدوجہد اور اس کے نظام کے حوالے سے چیدہ معلومات قارئین کے استفادہ کے لیے شائع کی جا رہی ہے۔ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عالمی تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندہلوی بن مولانا محمد اسماعیل 1886 میں کاندہلہ مظفر نگر یو پی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ مولانا الیاس کا تعلق ایک نہایت متقی گھرانے سے تھا۔ مولانا الیاس کے والد مولانا محمد اسماعیل پیاسے مزدوروں کو پانی پلانے کے لیے سڑکوں پر انتظار کرنے کے لیے جانے جاتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے خدمت کا موقع دیا۔ ایک دن اس کی ملاقات میوات کے کچھ مزدوروں سے ہوئی جو کام کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ اس طرح کے کام سے کتنا کمائیں گے، اور اتنی ہی رقم کی پیشکش کی کہ اگر وہ اس کے بجائے ان سے کلمہ اور نماز سیکھے، لیکن یعنی وہ کام کے بجائے کلمہ اور نماز سیکھیں گے تو وہ انہیں اتنا رقم دیں گے۔ وہ راضی ہو گئے اور تب سے تقریباً 10 میواتی طلباء ہر وقت ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اس طرح بنگلہ والی مسجد میں مدرسہ کا آغاز ہوا۔ مولانا الیاس کا پورا گھرانہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا۔ ان کے بھائی مولانا محمد نے اپنی وفات سے پہلے 16 سال تک ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ وتر کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں وفات پائی تھی۔ مولانا الیاس کی والدہ بھی صفیہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ اسم اللہ تعالی، 5000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 1000 مرتبہ منزل اور متعدد دیگر ذکر روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتی تھی۔ رمضان کے دوران ان سب سے بڑھ کر وہ ہر روز پورے قرآن کے علاوہ مزید 10 پاروں کی تلاوت کرتی تھی۔ اس طرح وہ رمضان المبارک میں 46 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بڑے پرہیزگار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر اوقات ذکر الہی میں گھنٹوں تنہائی میں رہتے تھے۔ جب وہ نظام الدین میں تھے تو بعض اوقات وہ عربی سرا کے دروازے پر دوپہر تک گھنٹوں قیام کرتے تھے، جہاں اللہ کے عظیم ولی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تبلیغی جماعت کی تاریخ: فروری 1918 مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں یہ صرف ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ گھنے جنگل سے گھرا ہوا تھا، نلکے کے پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور پانی کہیں اور سے لانا پڑتا تھا۔ وہاں صرف 4 سے 5 لوگ نماز پڑھتے تھے جو سب ان کے شاگرد تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ذکر و اذکار میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ مدرسہ میں کھانا اس قدر ناقص تھا کہ انہیں کئی بار بھوکا رہنا پڑا، لیکن مولانا الیاس نے خوش دلی سے یہ سب برداشت کیا۔ انتہائی غربت نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا، کیونکہ جس چیز نے اسے پریشان کیا وہ فراوانی اور خوشحالی کا امکان تھا۔ تبلیغی جماعت کی تاریخ: 1920 مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی عمومی جہالت اور بے دینی کو دیکھ کر پریشان ہوئے، یہاں تک کہ دارالعلوم کے طلباء میں بھی ایک دفعہ مولانا کے سامنے ایک نوجوان کو اس تعریف کے ساتھ پیش کیا گیا کہ اس نے میوات کے فلاں مکتب میں قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی ہے۔ مولانا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی داڑھی منڈوائی گئی ہے اور ان کی شکل و صورت اور لباس سے کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اپریل 1926 مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب 40 سال کی عمر ہوئی تو وہ کئی علماء کے ساتھ حج پر گئے۔ جولائی 1926 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا حج گروپ اس دن ہندوستان واپس آنا تھا، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس قدر پریشان اور بے چین تھے کہ انہیں مدینہ میں مزید قیام کرنے کی شدید خواہش محسوس ہوئی۔ ایک رات مدینہ کے مقدس شہر میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر سو گئے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان لوٹ جاؤ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان لوٹ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کام لے گا۔
شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے رفقا ہندوستان واپس لوٹ گئے، لیکن ان کا دل واپسی کو نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے اللہ والے سے اپنے بے چینی کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم سے کام لیا جائے گا۔ اس اللہ والے کی بات سن کر ان کو اطمینان ہو گیا اور ہندوستان واپس آ کر مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ سے دعوت والے کام اور اس کی محنت کے متعلق استفادہ کر کے باقاعدہ کام کا آغاز کیا۔ 1926 نومبر میں 40 سال کی عمر میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حج سے ہندوستان واپس آئے اور تبلیغی کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اپریل 1930 مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم سہارنپور میں پہلی بار مدرسہ کے سالانہ پروگرام میں دعوت کی کوشش پیش کی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کرنے کے 6 سال بعد 1932 میں پہلی جماعت قائم ہوئی۔ 2 جماعتیں یہ تھی: مولانا حافظ مقبول کی جماعت کاندہلہ بھیجی گئی، مولانا داود میواتی کی جماعت سہارنپور بھیجی گئی۔